قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم دونوں کو دیا جانے والا کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یہ میرے رب کے دیے ہوئے علم کا حصہ ہے۔ میں نے تو ان لوگوں کا مذہب چھوڑ رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اول ان کو تسلی دی کہ بے شک خوابوں کی تعبیر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گی، روزمرہ جو کھانا تم کو ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تعبیر بتلا کر فارغ ہو جاؤں گا، لیکن خواب کی تعبیر سے زیادہ ضروری اور مفید ایک اہم چیز ہے جس کو میں تم کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تعبیر وغیرہ کا یہ علم مجھ کو کہاں سے حاصل ہوا۔ سو تم یاد رکھو کہ میں کوئی پیشہ ور کاہن یا نجومی نہیں ہوں، بلکہ میرے علم کا سرچشمہ وحی الہی اور الہام ربانی ہے جو مجھ کو حق تعالیٰ نے اس کی بدولت عطا فرمایا کہ میں نے ہمیشہ سے کافروں اور باطل پرستوں کے دین اور ملت کو چھوڑ رکھا ہے اور اپنے مقدس آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے انبیاء و مرسلین کے دین توحید پر چلا اور ان کا اسوہ حسنہ اختیار کیا۔ ہمارا سب سے بڑا اور سب سے پہلا نظریہ یہی ہے کہ دنیا کی کسی چیز کو کسی درجے میں بھی خدا کا شریک نہ بنائیں، نہ ذات میں شریک بنائیں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ربوبیت میں، نہ معبودیت میں، صرف اسی اللہ کے آگے جھکے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اسی پر بھروسہ رکھے اور اپنا جینا مرنا سب اسی ایک پروردگار کے حوالے کر دیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب دیکھ کر نہایت مؤثر طرز میں اور بہترین انداز میں ان قیدیوں کے سامنے ایمان و توحید کی طرف آنے کی ترغیب دی۔ پیغمبروں کا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ہاتھ سے جانے نہ دے، کوئی بھی مناسب موقع ملے تو بالکل اپنے فریضے کو انجام دے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قیدیوں کے دل میں میری طرف متوجہ ہونا اور مجھ سے مانوس ہونا ایک طبی طور پر آ گیا ہے، قید کی مصیبت میں گرفتار ہو کر شاید کچھ نرم بھی ہو گئے ہوں، لاؤ میں اس طرح کے حالات میں اپنا تبلیغی فریضہ ادا کر کے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کروں۔ اول ان کو دین کی باتیں سکھلائیں، پھر تعبیر بھی بتلا دی اور یہ تسلی بھی پہلے کر دی کہ کھانے کے وقت تک تعبیر تمہیں معلوم ہو جائے گی تاکہ وہ نصیحت سے اکتائے نہیں۔ تو علماء نے جو واضح باتیں لکھی ہے وہ یہی ہے کہ جمہور مفسرین کی تفسیر کے مطابق خواب کی تعبیر دریافت کرنے والے دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق اور زہد و تقویٰ کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغمبرانہ شفقت و رأفت کی بنا پر موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ پہلے ان کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جائے اور ایمان باللہ ان کے گوش گزار کیا جائے، مگر ایمان باللہ کی دعوت سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوا کہ ان کو یقین دلایا جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دعوت توحید ہی کے لیے دنیا میں آیا ہوں اور خداوند تعالیٰ کے علم عطا کرنے کی بنیاد پر میں تمہاری تعبیر سے پوری طرح واقف ہوں، چنانچہ میں تمہیں تعبیر تو بتلائے دیتا ہوں اس سے پہلے کہ کھانا آ جائے۔ لیکن مفسرین نے قال لا یأتیکما طعام دو طرح کی تفسیر لکھی ہے۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ میں خاندان نبوت کا ایک فرد اور کفر و شرک سے پاک ہوں اور سن لو کہ میں کہانت وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں، بلکہ میرا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے سرچشمے سے مجھے سیرابی ملتی ہے، لہذا اسی کی بنیاد پر میں تمہیں تعبیر مقررہ وقت پر کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، مگر یہ سن لو کہ خوابوں کی تعبیر سے زیادہ ضروری اور اہم چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ میں خود اس بات کو مانتا ہوں اور تم کو اسی دین کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہوں تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ دوسری تفسیر یہ لکھی ہے کہ متعینہ کھانا جو تم کو ملنے والا ہے
اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے پہلے میں تم کو اس کھانے کی حقیقت پر مطلع کر سکتا ہوں، یعنی آج کیسا کھانا آئے گا، کون کون سی چیزیں ہوں گی۔ تو جب میں یہ تمہیں اطلاع دے سکتا ہوں تو پھر میرے لیے خوابوں کی تعبیر کا بتلانا کیا مشکل ہے؟ اور پھر کھانے کی حقیقت کا بتلا دینا یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نجومی ہوں یا کہانت کی بنیاد پر تمہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مجھے وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میری طرف وہی آتی ہے اس کی بنیاد پر میں بتلا رہا ہوں۔ گویا یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو اپنی نبوت اور رسالت کا یقین دلانا چاہا تاکہ آئندہ جو نصیحت کرے وہ زیادہ مؤثر اور دل میں بیٹھنے والی ہو۔ اس تفسیر کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے مانند ہوگا جو قرآن کریم میں ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ جو کچھ تم نے گھر میں ذخیرہ اندوزی کر رکھا ہے یا جو کچھ تم کھا کر آئے ہو میں اس کی خبر دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کے سامنے اپنی دینی حیثیت کی وضاحت فرمائی اور پھر ان کو ایک خدا کی عبادت و بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ اس بات پر مامور تھے، اس فریضے کو ادا کرنے والے تھے، اور اللہ کے ہر نبی اور رسول کا فریضہ یہی ہے۔ اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا اب دروازہ بند ہو چکا، اس لیے توحید کا فریضہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جو بھی آپ کی امت میں ہے اس کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ تبلیغ ایک فریضے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب اور جہاں موقع ملے بہترین انداز میں اور بہترین طریقے سے ذرہ برابر کوتاہی نہ کرے اور دین کو، اسلام کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پیش کرے تاکہ کل قیامت کے دن بازپور سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے علم کے بارے میں بتلایا تو اس ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ فخر و ریا اور دوسرے کی تحقیر و تذلیل کے لیے اپنے علم و فن اور کمال کا اظہار کرنا شریعت مطہرہ میں انتہائی بری بات ہے، لیکن اگر کسی کے اندر واقعی کمال موجود ہو اور اس کا اظہار لوگوں کے سامنے وہ صرف اور صرف اس لیے کرتا ہو تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں تو یہ نہ صرف یہ کہ برائی ہے بلکہ پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اور قرآن پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور کئی ایک مرتبہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے فضل و کمال کا اظہار ثابت ہے۔ چنانچہ کئی حدیث کے اندر حضور نے فرمایا وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي أَنَا سَيِّدُ وَلْدِ آدم وَلَا فَخْرٍ، اس طرح کی حدیثیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سے عشق اور محبت پیدا فرمائے۔